بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اس ویلاگ کے شروع کے حصے میں تھوڑا سا خبریں میرے پاس ہیں، لیکن پہلے میں کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حالات حاضرہ پہ ہے، اور اس بات کو پاکستان میں سب کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک نہیں سمجھیں گے پاکستان کا نظام، پاکستان کا سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ عمران خان نے ایکچولی جو بنیادی چیز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے روایتی سیاستدان ہیں، خاص طور پہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا نواز شریف یا آصف علی زرداری، ان کو شرم دلائی ہے کہ دیکھو جیل ایسے بھی کاٹی جاتی ہے۔ آج نواز شریف اور زرداری صاحب جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں شرم تو ضرور آتی ہوگی کہ وہ ایک دن بھی ایسی جیل نہیں کاٹ سکتے جیسی جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ تو کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے نا، ان کی تو ملاقاتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، درجنوں کے حساب سے روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے، اور جیل سے متصل الگ جو پورے ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں وی آئی پیز قسم کے، وہاں پہ یہ رہتے تھے۔ دن رات ان کا عملہ ان کے پاس رہتا تھا، خدمتگار ان کے پاس موجود رہتے تھے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سخت جیل کاٹی، لیکن ان کی بھی ملاقاتیں نہیں روکی گئیں، فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو اس کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا، بچوں سے بات ہی نہیں کرنے دی جاتی، ہر طرح کی سہولتیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اس کو تنہائی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات کئی دن کے لیے اس کو اس کے سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کا رویہ آج تک کبھی بھی کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ ہوا نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ گزشتہ 3 سال سے ہو رہا ہے۔ بہنوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا، بیوی کو گرفتار کر کے بند کر دیا۔ یعنی بہت بدترین حالات میں بھی یحییٰ خان نے اس کی بیوی کو نہیں پکڑا تھا، شیخ مجیب کی۔ اسی طرح جو ضیاء الحق تھا اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بیٹی کو نہیں پکڑا تھا۔ اسی طرح پرویز مشرف نے نواز شریف کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن آج عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور بار بار گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کام الٹا ہو رہا ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس فولادی اعصاب والے آدمی نے سب کے اعصاب شل کر دیے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جن ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو شکست دی ہے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے عام نوجوانوں نے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران خان اگر ٹوٹ جاتا نا تو یہ سارے لوگ بھی ٹوٹ جاتے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے ٹوٹنے نہیں دیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا اور صبر کا باعث بن گیا ہے۔ عمران خان ایک ذریعہ بن گیا جس سے لوگ انرجی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں ٹوٹا۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ورکر پیدا کیوں نہیں ہوتے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہو گئے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت نے پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایسے ورکر دے دیے تھے جو بڑے لمبے عرصے تک پیپلز پارٹی کے کام آئے، کیونکہ بھٹو ٹوٹا نہیں نا۔ اس نے کہا جی پھانسی دے دو، ٹھیک ہے پھانسی ہوگی اس کی۔ بے شک بھٹو کا ماضی بہت خراب ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی بھٹو نے پھانسی قبول کی، ڈیل نہیں کی ضیاء الحق کے ساتھ۔ اب عمران خان ڈٹ گیا ہے، یہ کام زرداری سے بھی نہیں ہوا اور یہ کام نواز شریف سے بھی نہیں ہوا، لہذا ان کے پاس ورکر پیدا ہی نہیں ہو پا رہے، ان کے پاس ورکرز بن ہی نہیں پا رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے مضبوط ہیں، اور ان کی مضبوطی کی واحد وجہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ایک آندھی اعصاب کا مالک ہے، فولادی اعصاب والا ہے، اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑھتا جائے گا، لوگ متنفر ہوتے جائیں گے اور موقع کی تلاش میں رہیں گے۔ جیسے ان لوگوں کو 8 فروری 2024 کو ایک موقع ملا تھا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ دیکھیں، کھیل بھی وہی پرانا ہے، کھلاڑی اور تماشائی بھی وہی ہیں، میدان بھی وہی ہے، لیکن اس مرتبہ میدان میں ایک اصلی کھلاڑی اترا ہے، ایک شیر کا بچہ، جس نے میدان میں کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے۔ بے ایمانی اور فراڈ سے جیتنے والوں کا عمران خان نے نقاب نوچ دیا ہے۔ وہ جیت نہیں رہا، وہ جیت چکا ہے، بس اس کی جیت کا اعلان ہونا باقی ہے۔ پورا میدان جانتا ہے، ایک تماشائی جانتا ہے، امپائر بھی جانتے ہیں، مخالف ٹیم بھی جانتی ہے، اور 25 کروڑ پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ جیت چکا ہے۔ اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جیسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے، یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا، آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، تباہ کر دیں، ٹھیک کر دیں، دہشت گردی زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ملک کا کچھ بھی ہو جائے، یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی۔
چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے. اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے. عمران خان صاحب تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ مذاکرات کریں گے اس سے, شہباز شریف سے جو الیکشن ہار گیا, جس کے بعد مینڈیٹ ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے کا. دیکھیں بہت سارے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں عمران خان فوجیوں سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے, یہ جناب پھر فوجیوں سے بات کر رہا ہے, یہ کیوں فوجیوں کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے سیاست کے. اور منافقوں خدا کا نام لو, پاکستان میں ساری سیاست تو عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, ہر چیز تو ان کے کنٹرول میں ہے. شہباز شریف اور خواجہ آصف اور ساری پارٹی رج رج کے روزانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عاصم منیر کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. عاصم منیر کے کنٹرول میں پاکستان ہے. اور بھئی جس آدمی کے کنٹرول میں اسی سے بات کریں گے نا. دو ہی تو بندے پاکستان میں طاقتور ہیں, ایک کے پاس عوامی مقبولیت اور عوامی طاقت ہے, دوسرے کے پاس بندوق ہے. دو ہی بندے طاقتور ہیں نا, ایک کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے اور ایک کے ساتھ بندوق کھڑی ہوئی ہے. انہی دونوں کے بیچ میں بات ہونی ہے نا, یا باقی لٹرم پٹرم ان کے ساتھ بات کریں گے جو بیچارے نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. یہ تو ہانک کے ان کو ادھر لے جائے گا, عاصم منیر ادھر چلے جائیں گے, عاصم منیر ہانک کے ادھر لے جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے. ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, ٹکے کی اوقات نہیں ہے. بھئی عمران خان ان سے مذاکرات کیسے کرے جو عمران خان سے ایک ملاقات نہیں کروا سکتے. جس کا قبضہ ہے آپ نے اسی سے بات کرنی ہے نا جا کر. بھئی جس نے پاکستان پہ کنٹرول کر لیا, زبردستی قبضہ کر لیا, اسی سے آپ نے قبضہ چھڑوانا ہے. یا آپ جا کے کسی اور سے بات کریں گے انہوں نے قبضہ کر لیا میرے نہ گل کر لو, ایسے تو نہیں ہوگا. عاصم منیر کا قبضہ ہے نا پاکستان پہ, تو عاصم منیر سے ہی بات کرنی ہے عمران خان نے. یا اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے تو پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. یہ حکومتیں نہ 3 میں نہ 13 میں, ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو دن رات مدح سرائی میں لگے ہوئے ہیں, خوش آمدوں میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا آپ. یہ سٹیٹمنٹ ہے مریم اورنگزیب کا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے. سال 2025 میں قدرت نے پاکستان کو تاریخی کامیابیوں سے نوازا. یہ جو نوازا لفظ ہے, نواز نہیں ہے, یاد رکھیے گا, نوازا. پاکستان کو تاریخی کامیابیوں سے نوازا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرت, اسٹریٹجک بصیرت اور غیر متزلزل عزم نے نہ صرف ملکی سلامتی کو یقینی بنایا بلکہ پاکستان کی طاقت اور استقامت کو مزید مضبوط کیا. مریم اورنگزیب. اب ان لوگوں سے بندہ کیا مذاکرات کرے, ان کی تو اوقات ہی ٹکے کی نہیں ہے. ایک دور میں مریم اورنگزیب کہتی تھی کہ نواز شریف ایک نشہ ہے. کیا ہے جی؟ نواز شریف ایک نشہ ہے. اور آج وہ خاتون بھی عاصم منیر کی تعریفیں کر رہی. خرم دستگیر عاصم منیر کی تعریفیں, شہباز شریف عاصم منیر کی تعریفیں, مریم نواز عاصم منیر کی تعریفیں. جتنے ان کے اوپر سے لے کے نیچے تک ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز ہیں,